ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ ہماری آج کی لٹریری ٹرم ہے فیبل۔ فیبل کا مطلب ہے ایک ایسی کہانی جس میں جانوروں کے کردار کے ذریعے انسان کو اخلاقی سبق دیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی جانب۔ فیبل از اے بریف ٹیل، یعنی فیبل ایک مختصر کہانی ہوتی ہے ان ورس اور پروز۔ یہ نظم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور نثر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ دیٹ کنویز اے مورل لیسن، جو کہ اخلاقی سبق دیتی ہے، یوزلی عموماً بائی گیونگ ہیومن اسپیچ اینڈ مینرز ٹو اینیملز اینڈ ان اینیمیٹ تھنگز، یعنی انسانوں کو اخلاقی سبق جانوروں اور ان اینیمیٹ تھنگز یعنی بے جان چیزوں کے ذریعے دیتی ہے۔ دے often conclude with a moral delivered in the form of an epigram، اور یہ ہمیشہ اخلاقی سبق پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایپیگرام کا مطلب ہے کوئی چٹکلا، یعنی کسی چٹکلے وغیرہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد ایتھکس اور موریلٹی دینا ہوتا ہے۔ اب ہم مزید اس کے چند پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بیسٹ فیبل، یعنی بیسٹ فیبل ایک ایسی فیبل ہے جس میں جانوروں کے ذریعے کوئی سبق دیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے بیسٹ ایپک، یعنی فیبل ایک مختصر پوئم ہوتی ہے، ایپک ایک لمبی پوئم ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد بھی سیم ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی جانوروں کے ذریعے ہی انسانوں کو اخلاقی سبق دیا جاتا ہے، لیکن فیبل مختصر ہوتی ہے اور ایپک ایک لمبی پوئم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد آئرنی، سیٹائر اور ریئلزم دینا ہوتا ہے، یعنی طنز و مزاح اور حقیقت پسندی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اسٹرانگ امیجینیشن، اور اس کا مقصد اسٹرانگ امیجینیشن یعنی انسانی ذہن میں ایک پختہ قسم کی تصویر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ویژول امپیکٹ، یعنی اسے پڑھنے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہ پوری کہانی اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے چلڈرنز انٹرسٹ، یعنی اس کو لکھنے کا مقصد بچوں کی دلچسپی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کو اخلاقی سبق دینے کے لیے اس طرح کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ فیمس فیبلز کو، جیسا کہ دا ٹاؤن ماؤس اینڈ دا کنٹری ماؤس، اس کے بعد ہے دا فاکس اینڈ دا گریپس، دا لائن اینڈ دا ماؤس، دا کرو اینڈ دا پچر، دا ٹو گوٹس، دا اسٹیگ اینڈ ہز ریفلیکشن، دا وولف ان شیپس کلاتھنگ، دا ایگل اینڈ دا بیٹل، دا ہیئر اینڈ دا ٹرٹائز، دا گریڈی ڈاگ، اور اس کے بعد دا فشر مین اینڈ دا لٹل فش۔ اس کے بعد ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک فیبل میں سمبولزم کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اینتھروپومورفائزیشن، یعنی اس کا مطلب ہے کسی جاندار کی خصوصیات کسی جانور کو عطا کر دینا۔ نیکسٹ ہے ہیومر، یعنی اس میں مزاح اور طنز پایا جاتے ہیں جس کا بنیادی مقصد موریلٹی یا مورل لیسن دینا ہوتا ہے۔ اس میں اینتھروپومورفزم اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ انسانوں کو سبق دینے کے لیے جانوروں کے ذریعے ایسے کام کروائے جائے اور جانوروں کے ذریعے ایسا بیہیویئر شو کروایا جا سکے جو کہ بیسیکلی انسانوں کا بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی خصوصیات جانوروں کو عطا کر دی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہیومر بھی پیدا ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مورل لیسن بھی دیا جا سکے۔ اب ہم لٹریچر میں اس کی فیمس ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ 16 سینچری BC میں ایسوپ نے ایک بہت ہی بڑی کلیکشن لکھی جو کہ بہت اچھی فیبلز پر کنسسٹڈ تھی۔ اس کے بعد انڈیا میں سنسکرت لینگویج میں بڈپائی لکھی گئی۔ اس کے بعد چوسر کے فیمس کریکٹر نن کا جو پریسٹ ہے اس کی ٹیل میں بھی فیبل پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرانس میں جین ڈے لا فونٹین نے بہت سی اچھی فیبلز دیں۔ اس کے بعد جان گرے، G.E. لیسنگ اور اس کے بعد کپلنگ نے بہت اچھی فیبلز انٹروڈیوس کروائیں۔ اس کے بعد تھربر کی فیبل بہت مشہور ہوئی۔ اس کے بعد آرویل کی اینیمل فارم اور جوناتھن سوئفٹ کی گلیورز ٹریولز بہت ہی فیمس فیبلز پر کنسسٹڈ تھی۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں پیرابل اور فیبل میں ڈیفرنس کو۔ فیبل اور پیرابل یہ دونوں ہی فرضی قصے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ فیبل میں جانوروں کے ذریعے انسانوں کو اخلاقی سبق دیا جاتا ہے، جبکہ پیرابل میں ضروری نہیں کہ کسی جانور کے ذریعے اخلاقی سبق دیا جائے، بلکہ محض یہ ایک فرضی قصہ ہوتا ہے جس میں انسانوں، جانوروں یا کسی بھی اور مخلوق کے ذریعے کوئی اخلاقی سبق دیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کریکٹر کا جانور یا کوئی ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہونا کنڈیشن نہیں ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔